السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کی سٹوری سناؤں گا۔ کیا آپ نے فجر جونیئر کا چینل سبسکرائب کر لیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو سٹوری سننے سے پہلے سبسکرائب کر لیں۔ ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ولادت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام 5 شعبان سن 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام شہربانو تھا، جن کی وفات امام کی ولادت کے کچھ ہی دنوں بعد ہو گئی تھی۔ آپ کے بابا ہمارے تیسرے امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ابھی امام سجاد علیہ السلام کا بچپن ہی تھا کہ آپ کے دادا امام علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ آپ کو سجاد کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ آپ اپنی نمازوں میں طولانی سجدے کیا کرتے تھے۔ آپ کا دوسرا لقب زین العابدین ہے، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ کربلا امام زین العابدین کربلا کے واقعے میں بیمار تھے، جس وجہ سے آپ جنگ میں شرکت نہیں کر سکے۔ آپ کی اس بیماری میں اللہ کی مصلحت تھی کہ آپ زندہ رہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ امامت کی ذمہ داری سنبھال سکیں۔ بنی امیہ کی حکومت۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں بنی امیہ کی حکومت کا دور تھا۔ امام سجاد نے معاویہ، یزید اور بنی امیہ کے دوسرے بادشاہوں کے ظلم و ستم کا سامنا کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے خطبوں کے ذریعے لوگوں کو اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کی راہ کو جاری رکھا اور لوگوں کو خالص اسلام سکھایا اور ظلم و ستم سے مقابلہ کرنے کے طریقوں سے آشنا کیا۔ امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے واقعے کے بعد جب قافلہ کوفہ پہنچا تو وہاں کے گورنر ابن زیاد نے امام سجاد علیہ السلام کو قیدیوں کے قافلے میں دیکھ کر امام کو قتل کرنا چاہا۔ تبھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام کی حفاظت کے لیے آگے بڑھی اور اس سے کہا کہ اگر تو ان کو قتل کرنا چاہتا ہے تو پہلے مجھے قتل کر۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی یہ بات سن کر اس نے امام کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ابن زیاد چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے جانشین کو قتل کر دے، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ امام زندہ رہیں تاکہ واقعہ کربلا کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ پیارے جونیئرز، کیا آپ کو پتہ ہے اس کلپ کے ڈسکرپشن میں ایک ورک شیٹ ہے جس میں کئی سوالات ہیں اور ان سب سوالوں کے جواب اسی کلپ میں موجود ہیں۔ آپ لوگ اس کلپ کو سن کر سوالوں کے جواب لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے ہر سوال کے جواب دینے پر آپ کو ایک پوائنٹ ملے گا اور سیریز کے ختم ہونے پر جس کے پوائنٹ سب سے زیادہ ہوں گے اس کو فجر جونیئر کی طرف سے انعام ملے گا۔ معصومین سیریز کے سبھی کلپس کے اندر یہ ورک شیٹ موجود ہے اور انشاءاللہ آگے آنے والے پروگرامز میں بھی فجر جونیئر ورک شیٹس کو پیش کرے گا۔ قیدیوں کا شام پہنچنا۔ ابن زیاد نے امام سجاد کو دوسرے قیدیوں کے ساتھ شام کی طرف یزید کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے بھیج دیا۔ شام میں بہت سارے لوگ قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن امام سجاد اور جناب زینب نے کربلا کے سارے واقعات سے انہیں آگاہ کیا۔ امام نے فرمایا، اے لوگو، یہ قیدی رسول اللہ کی اولاد اور ان کے اہل بیت ہیں۔ شام میں یزید نے امام اور ان کے گھر والوں کو قید خانے میں بند کر دیا۔ جب شام والوں کے درمیان یہ خبر پھیل گئی کہ وہ قیدی اولاد رسول ہیں تو یزید گھبرا گیا اور اس نے امام سجاد اور ان کے گھر والوں کو اس ڈر سے آزاد کر دیا کہ کہیں لوگ اس کی حکومت کے خلاف نہ ہو جائیں۔ کربلا واپسی۔ امام سجاد قیدیوں کے قافلے کے ساتھ کربلا واپس آ گئے۔ اہل بیت 3 دن تک امام حسین علیہ السلام اور دوسرے شہیدوں کی قبروں کے پاس رہے اور ان کا سوگ منایا، پھر مدینہ واپس چلے گئے۔
صحیفہ سجادیہ۔ صحیفہ سجادیہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل کتاب ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے امام سجاد علیہ السلام نے لوگوں کو زندگی جینے کا طریقہ سکھایا۔ ان دعاؤں میں انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ یہ ایسا نایاب اور قیمتی تحفہ ہے جو ہم پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ تعلیم و تربیت۔ امام تعلیم و تربیت کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ اپنے غلاموں کو بھی علوم اہل بیت کی تعلیم دے کر راہ خدا میں آزاد کر دیتے تھے۔ آپ خود بھی ہمیشہ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے۔ سخاوت۔ امام سجاد علیہ السلام بہت بڑے سخی تھے۔ آپ سب کی مدد کیا کرتے تھے۔ غریبوں اور فقیروں میں کھانے، کپڑے اور پیسے تقسیم کرتے تھے۔ امام نے 20,000 سے زیادہ قیدیوں اور غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ امام اتنے مہربان تھے کہ اپنے دشمنوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ شہادت۔ امام سجاد کو 25 محرم 95 ہجری میں ولید نامی حاکم کے حکم سے زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سبق: ہمیں ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبرانا چاہیے، اس سے مقابلے کے نئے طریقے تلاش کرنے چاہیے۔ جس طرح امام سجاد نے بظاہر کوئی جنگ نہیں کی، لیکن اپنے خطبوں اور دعاؤں کے ذریعے ظلم کی بنیادوں کو ہلا دیا۔